الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعن أبي ذر قال لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وفي لفظه طليق صدق الله العظيم. محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی کہ وہ نیک اعمال کہ جن کے اوپر اسلاف امت کی مغفرت اور بخشش ہوئی. قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کا ترجمہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہترین خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کو ضرور بدلہ دیں گے. اور فرماتے ہیں یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ ٹھنڈا پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو. اسی کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی تو حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیکی کے کسی کام کو حقیر نہ سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اعتبار اس کا نہیں ہے کہ انسان کا اعمال کتنا ہے، اس کے پاس اعمال کی کثرت اور ڈھیر ہے کہ نہیں ہے، اس کو اللہ کے یہاں اس کا اعتبار نہیں ہے. اللہ کے یہاں جو مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا عمل سنت کے مطابق ہو، اخلاص والا ہو، تو وہ عمل تمہارا چھوٹا بھی ہوگا تو اللہ کے یہاں اس عمل کی بڑی قدر و قیمت ہوگی. انسان کا عمل بہت زیادہ ہے لیکن اگر وہ سنت اور اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو اس اعمال کو جو سنت سے جو اجر ملنے والا ہے وہ اجر اس کو حاصل نہیں ہوگا. ایک انسان کا عمل شریعت و سنت کے مطابق ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، پھر بھی وہ عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے کہ تو نے یہ عمل دکھلاوے کے لیے کیا تھا، ریاکاری کے لیے کیا تھا. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کام جو اللہ اور آپ علیہ السلام نے ہمیں بتلائے کرنے کا حکم دیا تو اس کام کو تم حقیر نہ سمجھو، چاہے وہ تمہاری نگاہ میں چھوٹا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ عمل چھوٹا نہیں ہے. اسی طرح کسی انسان کو بھی جب کوئی گناہ کے اندر میں مبتلا دیکھے تو اس کو بھی تم حقیر نہ سمجھو، اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کے لیے تم راتوں کی تنہائی میں اٹھو اور اس کے لیے دعائیں کرو. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ ایک شرابی کو پکڑ کر لے کر، بے نمازی کو پکڑ کر لے کر مسجد میں آئے اور پھر مسجد میں جا کر فرمایا اللہ یہاں تک لانا تو میرا کام تھا، آگے ہدایت دینا آپ کا کام ہے. تو کسی انسان کو بھی حقیر نہ سمجھے. حکیم الامت حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں میں ہر انسان کو اپنے سے پہلے حال اچھا سمجھتا ہوں، بہتر سمجھتا ہوں. ہر مسلمان کو اپنے سے پہلی حالت کو میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں. فرمایا میں ہر مسلمان کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں اور ہر کافر کو میں معال کے اعتبار سے، ہو سکتا ہے اللہ اس کو توفیق دے دے، وہ ایمان قبول کر لے، اس کو توبہ کی توفیق مل جائے اور اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں پسندیدہ ہو جائے اور اللہ اس عمل کے بل بوتے پر اس کے درجات کو بلند فرما دے. فرمایا میں معال اور انجام کے اعتبار سے میں ہر کافر کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ 1000 کتابوں کے مصنف
حکیم الامت حضرت عبداللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، معاشرے میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ کسی انسان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہم فوراً اس کے اوپر فتویٰ لگانے میں، حکم لگا دینے میں ہم جری ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں غلط غلط تبصرہ کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ لیکن ہمیں تو چین ہی نہیں آتا جب تک ہم چوڑے چکروں اور دکانوں کے اوپر ہم جب تک کسی اپنے بھائی کو ذلیل کر کے نہ رکھ دے، اس کو رسوا کر کے نہ رکھ دے، اس کی بے عزتی کا جنازہ نہ نکال دے، تب تک ہمیں سکون نہیں آتا، ہمیں رات کو نیند نہیں آتی جب تک ہم کسی کو ذلیل نہ کہیں کرتے۔ کیسے نیند آ جاتی ہے جب ہم کسی کو ذلیل کرتے ہیں؟ میرے بھائی اور میری بہن اور میری ماں میرے باپ کو اگر کوئی ذلیل کرے، اس کے بارے میں کوئی غلط تبصرہ کرے، تو کیا ہماری عزت گوارا کرتی ہے اس کو؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں کسی کے عیب کو تم چھپاؤ گے، کل قیامت کے دن رب کریم تمہارے عیب کو چھپائے گا۔ دنیا کے اندر میں اگر کسی کی پردہ پوشی کرو گے، اللہ قیامت کے دن جس وقت سارے انسانوں کے راز فاش کرے گا، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، سارے انسان کے راز فاش ہو جائیں گے، سب کے پردے بالکل کھل جائیں گے اور سب کے نامہ عمل سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وہاں کوئی چھوٹی سے بڑی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ جب کتاب قیامت کی نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، اس کو کھولا جائے گا، انسان کہے گا، ہائے افسوس، اس نے تو نہ چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے، بلکہ اس نے تو سب کچھ اپنے اندر درج کیا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، تم اپنے سارے کیے کرائے سب تمہارے کرتوت تم اپنے سامنے پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں، اقرأ کتابک، پڑھ تیرے نامہ اعمال کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود اپنے نامہ اعمال کے اوپر تو خود محاسبہ کرنے والا ہے۔ جب اللہ قیامت کی نامہ اعمال دیں گے، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنی زندگی اچھی گزاری، بہترین نیک اعمال میں گزاری، زہد تقوی والی زندگی گزاری۔ اللہ فرمائیں گے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کے نامہ اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ کہے گا، هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، ارے دیکھو دیکھو میرے نامہ اعمال، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، مجھے یقین تھا کہ میرا حساب ہونے والا ہے۔ وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، اللہ فرمائیں گے، کھاؤ پیو جہاں سے تم چاہو، لیکن میرے بھائیو، اگر دنیا کے اندر میں ہم نے بدکاری کی، زنا کیا، شراب خوری کی، کسی کی عزت کا جنازہ نکالا، کسی کی عزت کے اوپر ہم نے پردے کو فاش فاش کر دیا، اللہ فرمائیں گے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کے نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش کہ مجھے یہی نہ معلوم ہوتا کہ میرا حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ، خُذُوهُ، اس کو پکڑو، ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوا ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ، 70 زنجیروں میں اس کو جکڑا جائے گا اور اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں کسی انسان کو حقیر نہ سمجھے، کسی کے عمل کو حقیر نہ سمجھے۔ اگر تم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ باری تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا، آپ نے ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دی، اس پر میں تیرا شکر گزار ہوں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، المنتظم فی تاریخ الملوک والامم میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت ایک بہت بڑے متقی اور بہت بڑے پرہیزگار ایک انسان، ایک اللہ والے، احمد بن مہدی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے نیک ولی انسان گزرے ہیں۔ احمد بن مہدی فرماتے ہیں
کہ وہ اپنی عبادت میں مشغول تھے، اپنے گھر کے اندر میں رات کی تنہائی کی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایک عورت آپ کے گھر کے دروازے کو دستک دے رہی ہے۔ جب دروازے کو دستک دیا، احمد بن مہدی نے اپنے گھر کے دروازے کو کھولا، فرمایا باہر ایک خاتون باپردہ کھڑی ہے، اور جیسے ہی حضرت نے دروازہ کھولا، وہ عورت انتہائی زار و کتار رونے لگی۔ احمد بن مہدی کے پاس آئی، فرمایا میں آپ کے پاس ایک بات لے کر آئی ہوں، فرمایا آج میرے اوپر، آپ میرے راز کے اوپر پردہ ڈال دو، اللہ قیامت کے دن آپ کی عزت کے اوپر، آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ آج آپ میری عزت کی حفاظت کر لیجئے، کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ آپ کی عزت کی حفاظت فرمائے گا۔ احمد بن مہدی فرماتے ہیں ہوا کیا ہے؟ فرماتے ہیں میں سفر میں تھی، میرے ساتھ کسی ظالم اور جابر نے جبر کر کے میرے ساتھ زنا کر لیا، اور مجھے اس کی وجہ سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ اب مجھے پتا چلا کہ میرے پیٹ میں حمل ہے، اب حمل کے کچھ ہی مہینے باقی ہے۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کہاں کا ہے، کس کا ہے؟ تو میں کہتی ہوں کہ احمد بن مہدی کا ہے، میں کہتی ہوں کہ احمد بن مہدی کا یہ بچہ ہے۔ فرماتے ہیں آپ میری عزت پر پردہ ڈال دیجئے، اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ فرمایا میری کوئی اولاد نہیں ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میں اکیلی فلاں جگہ کے اوپر رہتی ہوں، میرے پاس کوئی بھی مجھے آ کر پوچھتے کہ تیرے پیٹ میں حمل کس کا ہے، تو میں یہی کہتی رہتی ہوں کہ احمد بن مہدی کا ہے۔ تو احمد بن مہدی رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر اپنے سر کو نیچے جھکا لیا اور رونے لگے، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ عورت واقعتاً دیندار ہے، عزت مند خاتون ہے، باحیا خاتون ہے۔ فرمایا میں نے پوری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا سوائے اس گناہ کہ میرے اوپر جبرن میرے ساتھ اس طرح غلط کاری کی گئی۔ احمد بن مہدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جب بہن تو چلی جا، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں کہتا رہوں گا۔ جب وہ عورت اپنے گھر گئی، اور جب اس کو کوئی پوچھتے کہ یہ بچہ، یہ تیرے پیٹ میں جو حمل ہے وہ کس کا ہے، تو وہ ضرور کہتی کہ احمد بن مہدی کا ہے۔ تو فرمایا کہ تو ان کے ساتھ رہتی نہیں ہے، فرمایا کچھ ناچاکی ہو چکی ہے ہمارے اندر، اس لیے میں ان کے ساتھ رہتی نہیں ہوں۔ فرمایا وہ وہاں رہتے، میں یہاں رہتی ہوں، یہ بچہ انہی کا ہے۔ اس طرح ہوتا رہا، معاشرے میں اور علاقے میں سب کو معلوم چل گیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینے کے بعد بچے کی ولادت ہوتی ہے، تو محلے کے جو امام تھے انہوں نے احمد بن مہدی کے پاس گئے اور فرمایا ہمیں پتا چلا کہ آپ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ تو احمد بن مہدی بڑی خوشی کے ساتھ ان کو مٹھائی کھلاتے تھے، جو بھی ان کو خبر دینے آتے ان کو مٹھائی دیتے اور ان کو ہدیہ بھی پیش کرتے کہ بڑی اچھی خبر تم نے سنائی کہ میرے یہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، فرمایا اسی کی خوشی میں یہ مٹھائی کھا لو۔ احمد بن مہدی رحمت اللہ علیہ اپنے محلے کے امام کو کچھ دن نہ گزرتے 2 دینار 2 درہم دیتے، فرمایا فلاں عورت کو جا کر دے کے آؤ، میری ان کے ساتھ کچھ ناچاکی ہو چکی ہے، کچھ گڑبڑ ہو چکی ہے، آپ ان کو خرچہ دے کر آؤ تاکہ وہ خرید کر اپنے بچے کی صحیح طریقے سے تربیت کریں، ان کو کھلائے پلائے۔ فرماتے ہیں 2 سال کا وہ بچہ جب ہو گیا تو 2 سال کے بعد اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ احمد بن مہدی رحمت اللہ علیہ کو پتا چلا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس بچے کے جنازے میں شریک ہوئے، آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی، لوگ آپ کے گھر آئے، آپ کو تعزیت کرنے لگے اور آپ کو دلاسا دینے لگے، لوگ روزانہ آپ کے وہاں بیٹھتے تھے۔ جب یہ سلسلہ ختم ہو گیا تو احمد بن مہدی رحمت اللہ علیہ کے گھر ایک رات وہ خاتون آتی ہے، رات کی تنہائی میں آتی ہے اور پھر واپس اپنے اس کے گھر کے دروازے کو دستک دیتی ہے۔ فرمایا کون؟ کہا میں وہی خاتون ہوں جس نے آج آپ نے میری عزت کے اوپر پردہ ڈالا تھا، میں وہی خاتون ہے۔ فرمایا یہ جو آپ میرے اوپر کچھ دن کے بعد جو 2 درہم دینار وغیرہ بیچتے تھے یہ ٹھہریاں ہیں، آپ لے لو، آپ نے میری عزت کے اوپر پردہ ڈالا ہے، اللہ قیامت کے دن آپ کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، اللہ آپ کی بیٹیوں کے اوپر پردہ ڈالے گا، آپ کے خاندان کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ وہ عورت بہت ہی زیادہ زار و کتار رو رہی تھی اور یہ دعا دیتی رہی۔ احمد بن مہدی نے کہا بہن یہ پیسے میں نے آپ کو ہدیہ کر دیے، اب میں واپس اس کو استعمال نہیں کر سکتا، آپ اس کو لے جاؤ۔ فرماتے ہیں کچھ مہینوں کے بعد احمد بن مہدی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں پوچھا حضرت کیا گزری، کیا معاملہ پیش آیا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا احمد تو نے میری بندی کی عزت کے اوپر اور میری بندی کے اوپر آپ نے پردہ ڈالا ہے، جب میں نے کسی کے اوپر تیرے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا اور تیری مغفرت کر دی۔
اس لیے میرے بھائیوں، معاشرے میں جب کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی سے کوئی بھول ہو جائے، تو اس کی عزت کے جنازے کو ٹال ٹال نہ کیا جائے۔ آپ ان کے غم میں شریک ہو، ان کی فکر میں شریک ہو۔ اللہ قیامت کے دن آپ کے جس وقت سارے انسان بالکل پسینے کے اندر میں شرابور ہوں گے، بالکل تر بتر ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تمہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں، جس نے دنیا میں میرے کسی بندے کے ساتھ، میرے کسی بندے اور بندی کے عیب کے اوپر پردہ ڈالا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کے اوپر پردہ ڈالے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ نے ہمیں صرف ذمہ داری پہنچانے کا مکلف بنایا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہم صرف ذمہ داری اور دین کی باتوں کو پہنچا دے، ہمیں منوانے کا حکم نہیں دیا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کے ذمہ صرف دعوت و تبلیغ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے، آپ صرف پہنچا دیجیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ التوابین میں لکھتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، وہ کشتی کا سفر کر رہے تھے، وہ جا رہے تھے۔ التوابین میں لکھتے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جا رہے تھے کشتی کا سفر کرتے ہوئے، فرمایا اچانک کیا ہوا کہ پانی کے اندر زور سے سیلاب آیا اور ہماری کشتی ڈاواڈول ہونے لگی۔ تو ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کسی جزیرے کا سہارا لے لیں۔ جزیرہ کہتے ہیں ایسی چھوٹی زمین جو خشک ہو، جہاں پانی نہ ہو۔ فرمایا ہم وہاں چلے جائے۔ فرمایا ہم ایک زمین کے اوپر چلے گئے، ایک چھوٹی سی زمین، وہاں ہم ٹھہرے کہ پانی کے اندر میں جب وہ جو سیلاب ہے وہ ختم نہ ہو جائے اور اس کی موج میں جو روانی ہے وہ ختم ہونے کے بعد ہم یہاں سے رخصت ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم وہاں کشتی سے اترنے کے بعد ہم ادھر ادھر گھومنے لگے کہ ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک انسان تھا اور اس انسان کے سامنے، اس درخت کے بالکل سامنے ایک بت رکھا ہوا تھا۔ فرمایا جب وہاں ہم گئے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک انسان، ہم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے نام بھی بتایا۔ پھر فرمایا کہ میں ہندو ہوں۔ فرمایا تم کون ہو؟ فرمایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ فرمایا تم کس کو مانتے ہو؟ فرمایا ہم تو اللہ کو مانتے ہو۔ فرمایا تمہارا اللہ اور تمہارا نبی تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ فرمایا ہمارا نبی ہمیں وہ تعلیم دیتا ہے جو اللہ کے پاس سے لے کر آئے۔ فرمایا وہ قرآن لے کر آئے، قرآن کے فرامین لے کر آئے، ہمیں سچ اور جھوٹ کی بات بتلائی، آپس میں کیسا سلوک کرنے کا وہ ہمیں سکھایا۔ فرمایا تمہارا نبی اور کس چیز کی تعلیم دیتا ہے؟ فرمایا ہمارا نبی ایک قرآن کریم لے کر آئے۔ فرمایا تم میرے سامنے پڑھ کر سناؤ۔ فرماتے وہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ انہوں نے قرآن پڑھا تو اس ہندو کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے اور فرمایا تم مجھے مسلمان کر دو۔ وہ ہندو مسلمان ہو گیا۔ فرمایا 7 دن تک وہ ہمارے ساتھ رہا۔ جب ہم رات کو سونے لگے تو انہوں نے کہا کیا تمہارا اللہ سوتا ہے؟ تو عبد الواحد بن زید رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ ہم نے کہا کہ نہیں، ہمارا اللہ تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اس کو جھونکا آتا ہے، کچھ نہیں آتا۔ فرمایا تم کیسے انسان ہو کہ تم رات کو سو جاتے ہو؟ عبد الواحد بن زید فرماتے ہیں اس اللہ کے بندے نے جو ابھی اسلام قبول کیا ہے، پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں گزاری اور سجدے کی حالت میں روتے رہے۔ فرمایا 7 دن تک وہ ہمارے ساتھ رہا۔ اب ہماری رخصتی اور روانگی کا وقت آ چکا تھا تو ہم نے اپنے ساتھیوں میں کہا کہ یہ ابھی نیا مسلمان ہوا ہے، ہم کچھ پیسے اکٹھا کر کے اس کو ہدیہ دے دیتے ہیں تاکہ اس کو اسلام کے اندر اس کو تقویت ملے، اس کی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ جب ہم اس کو پیسہ دینے لگے تو وہ ہندو جو ابھی نیا مسلمان ہوا وہ کہنے لگا عبد الواحد ہم نے 40 سال سے کفر میں زندگی گزار رہا ہوں اور اسی جزیرے کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں، میرے رب نے مجھے 40 سال میں ایک دن بھی بغیر بھوک کھائے پیے نہیں رکھا، مجھے کبھی بھوکے نہیں رکھا۔ اب تو میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اب تو میں توحید پر آ چکا ہوں، کیا میرا رب اب مجھے بھوکا مار سکتا ہے؟ فرمایا مجھے تمہارے پیسے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ عبد الواحد بن زید کہتے ہیں بس ہماری رخصتی کا وقت آ ہی چکا تھا، کیا ہوا؟ اس کی طبیعت بگڑ گئی، ہم اس کے پاس ٹھہرے، اس کی عیادت کرنے لگے۔ رات کا وقت تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں سو گیا۔ میں دیکھتا ہوں کہ جنت ہے اور جنت کے اندر میں ایک تخت ہے اور اس تخت کے اوپر حور عین ہے۔
جب بہترین لباس پہنی ہوئی تھی اور فرمایا عبد الوحید میرا شوہر کہاں ہے؟ فرمایا تمہارا کون سا شوہر؟ فرمایا وہی شخص جس نے آپ کے ہاتھ کے اوپر اسلام قبول کر لیا، میں اس کا انتظار کر رہی ہوں شدت کے ساتھ۔ فرمایا بس یہ میں خواب دیکھا اور میں بیدار ہو گیا، میں نے اس شخص کو بیدار کیا تو اس کی روح قبض ہو چکی تھی، اس کی روح قبض ہو چکی تھی۔ فرمایا پھر میں نے اگلے دن واپس خواب دیکھا، میں جنت کے وہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ فرمایا اسی حور عین کے ساتھ وہ شخص بیٹھا ہوا تھا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ کے یہاں مطلوب یہ ہے کہ تمہارا عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر شریعت و سنت اور اخلاص کے ساتھ ہوگا اللہ اس کی بڑی قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت کے ایک ایک عمل کو سنتوں اور اخلاص کے مطابق زندگی گزارنے والے بنائے، اور معاشرے میں اگر کسی انسان کو گناہ میں مبتلا ہوتے ہوئے بھی دیکھے تو تنہائی میں آئیے اور اس کے لیے روئیے، اس کے لیے دعا کیجیے۔ اگر اس کو ہدایت مل گئی تو میرے بھائیوں اس زندگی پر جتنے اعمال کرے گا اس کا سب ثواب تمہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہیں سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان آ چکا ہے کہ وہ حافظ حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے گھر سے بھی اس طرح یہ بات پیغام آیا ہے کہ ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، گھر پر اہتمام کیا جائے۔ یاد رکھو شریعت کے اندر میں گھر پر اس طرح جمع ہونا 3 دن کے بعد، 12 دن کے بعد، 40 دن کے بعد ہوا مہینہ بولتے ہیں، پھر وہاں جمع ہوتے یاسین شریف منگواتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر تقسیم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری حیات طیبہ میں اس طرح کا کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے اس طرح کی بدعات اور خرافات اور رسم کو ختم کرنا چاہیے، اگر اس طرح ہم ثواب کے بجائے اس کو گناہ پہنچائیں گے۔ اس لیے اس طرح کی چیزوں سے جو ہمارے معاشرے میں 3 دن میں ہوتا ہے، بھائی مدرسے کے طلبہ کو بلاؤ، چند پیٹی منگوائیں گے، طلبہ کو بٹھائیں گے، پڑھائیں گے یاسین شریف، ارے زندگی پر اس کے لیے عمل کرتے رہو۔ 3 دن کے بعد وہ جو گھر میں چٹائی وغیرہ بچھائی ہوئی ہوگی اس کو اٹھا لیتے، بات ختم ہو گئی۔ 12 دن ہوں گے پھر بلائیں گے، 1 مہینہ 40 دن ہوں گے پھر بلائیں گے، اس وقت تو ایک بھی پکی ہے۔ اور ہمارے گاؤں کا ہی مسئلہ ہے کہ جب 4 مہینے عدت ختم ہو جاتی ہے تو باقاعدہ رشتے دار آتے ہیں، خالائیں وغیرہ آتے ہیں، ماموں پھوپھا وغیرہ پھوپھی وغیرہ سب آتے ہیں، جردہ شولہ وغیرہ بناتے ہیں۔ اسی گاؤں کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس لیے اس طرح کی باتیں، یہ تو ہم غم کی بجائے اور زیادہ پکوڑا پکوان بنا کر عیاشی کرتے ہیں۔ لہذا اس طرح کی باتیں، یہ جو کفار کے رسم و رواج ہے اس کو ختم کرنا چاہیے معاشرے سے۔ اب کئی متفق کچھ لوگ جمع ہو گئے، اپنے لوگ بھائی 2-3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لو اور ایصال ثواب پڑھ لو۔ تو مجمع میں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لو۔ حافظ حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مرحوم یونس رندیرا اور ہمارے جتنے آبا و اجداد جن کے توفیق میں وسیلے سے ہمیں اب ایمان پہنچا ہے، ان تمام کو ایصال ثواب کی نیت کر لیجئے۔ اللہ تمام کی مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ بیدک الخیر کلہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك، نسألك موجبات رحمتك،
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعله من الراشدين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم، اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. پیارے اللہ آپ بڑے رحیم ہے، آپ بڑے کریم ہے، آپ شفیق ہے، آپ رحمانوں کے رحمان ہے، آپ کریموں کے کریم ہے، آپ داتاؤں کے داتا ہے، آپ بے سہاروں کے سہارا ہے. اے میرے پیارے اللہ آپ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ بڑے ارحم الراحمین ہے، آپ احکم الحاکمین ہے. میرے اللہ آپ تو وہ ہے کہ آپ نے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمائی تھی. میرے اللہ آپ تو وہی رب ہے کہ آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی کے پیٹ میں آپ نے ان کی پکار سنی تھی اور آپ نے ان کی توبہ قبول فرمائی تھی. میرے اللہ آپ تو وہی ہے کہ آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دینے والے اللہ آپ ہی ہے. فرعون کو سمندر میں غرق کرنے والے میرے اللہ آپ ہے. آپ نے نوح علیہ السلام کی کشتی کو سمندر کے پار پر لگانے والے اللہ آپ ہی ہے. اے میرے اللہ ہم گنہگاروں کو بھی معاف فرما دیجئے، ہم خطا کاروں کو بھی معاف فرما دیجئے، ہم سیاہ کاروں کو بھی معاف فرما دیجئے. ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم گناہوں کا بوجھ لے کر آئے ہوئے ہیں. رب کریم آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ آپ ستاری کا معاملہ فرما دیجئے، عفو درگزر کا معاملہ فرما دیجئے. ہمارا تو دن بھی گناہوں میں گزرتا ہے، ہماری تو رات بھی تنہائی بھی اللہ تیری غفلت میں گزرتی ہے، اللہ تیری نافرمانی میں گزرتی ہے. رب کریم ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ صغائر کبائر گناہوں کو معاف فرما دیجئے، امت کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. امت کی طرف سے ہم اللہ توبہ مانگتے ہیں، امت کی طرف سے ہم مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ سب کو معاف کر دیجئے، سب کو اپنے گھر کا پابند بنا دیجئے، سب کو اپنا گھر کا پابند بنا دیجئے، سب کو اپنا ولی بنا دیجئے. ہم سب کو نیک بنا دیجئے، صالح بنا دیجئے، متقی بنا دیجئے. اللہ پرہیزگار بنا دیجئے. ہمیں قابلیت اور قبولیت عطا فرما، ہمیں دین کا داعی بنا، ہمیں دین کا شیدائی بنا. اللہ دین اسلام کو تقویت پہنچانے والا بنا، اسلام کو طاقت پہنچانے والا بنا. اے پیارے اللہ ہمارے ذریعے معاشرے میں اللہ امن و امان ہو، امن و سکون ہو، ایسے ہمیں بنا دیجئے. پیارے اللہ آپ ہمیں ایسے بنا دیجئے جیسے آپ چاہتے ہیں. اللہ آپ ہمیں ایسا بنا دے جیسا آپ چاہتے ہیں. میرے اللہ آپ راضی ہو جائیے اور اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دیجئے. نامرضیات کے اوپر چلنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما. اللہ ہدایت عطا فرما، اللہ ہدایت عطا فرما. اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلا دے، اللہ پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں
ہوائیں چلا دے اللہ، جہاں کہیں تیرے دین کا کام ہو رہا ہے سب کو قبول فرما لیجئے اللہ، ہر طرف دین کی ہوائیں چلا دے اے میرے پیارے اللہ، پورے عالم کے اندر میں اسلام کی تقویت کر دیجئے، اسلام کو مضبوط کر دیجئے، ہر کچے پکے مکان میں تیرے نبی کا لایا ہوا کلمہ پہنچا دیجئے اے میرے پیارے اللہ، ہدایت دینے کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، علم دینے کے بعد جہالت سے حفاظت فرما اللہ، عزت دینے کے بعد ذلتی اور رسوائی سے حفاظت فرما لیجئے اے میرے اللہ، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما اے اللہ، ہمارا دوست ہمارا بھائی حافظ حذیفہ کی قبروں کو نور سے منور فرما اللہ، اپنے شان کریمی کا معاملہ فرما دیجئے، اپنے شان ستاری کا معاملہ فرما دیجئے، عفو درگزر فرما دیجئے اللہ، ان کے اعمال حسنات کو قبول فرما لیجئے، اعمال سیئات کو اعمال حسنات سے بدل دیجئے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دیجئے، جنت میں اللہ بہترین مقام عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت العلیین میں جگہ نصیب فرما، تا حد نظر قبر کو وسیع اور کشادہ فرما اے پیارے اللہ، ہمارے مرحوم حافظ یونس صاحب رندیرہ اللہ، ان کی قبروں کو بھی نور سے منور فرما، ہمارے آبا و اجداد کی قبروں کو نور سے منور فرما، جن کے وسیلے سے ہمیں ایمان ملا ہے اور آج ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ، ان سب کی کامل مکمل مغفرت فرما دیجئے، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما اللہ، سب کی مغفرت فرما، سب کی قبروں کے اندر میں اللہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے میرے پیارے اللہ، ہمیں ہر بری موت سے ہماری حفاظت فرما، کینسر والی موت سے حفاظت فرما اے اللہ، ایکسیڈنٹ والی موت سے حفاظت فرما اے اللہ، امراض والی موت سے ہماری حفاظت فرما، ہاسپٹلوں میں چارپائی پر ایریا رگڑنے والی موت سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ، لقووں میں پھنسنے والی بیماری اور موت سے ہماری حفاظت فرما اے پیارے اللہ، جل کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے، کٹ کر مرنے والی موت سے ہماری حفاظت فرما، ہمیں ایسی موت نصیب فرما جس کو تو پسند کرتا ہو، ایسی موت عطا فرما جس سے تو بھی راضی ہوتا ہو، تیرا نبی بھی راضی ہوتا ہو اللہ، ایسی موت عطا فرما اللہ، ایسی موت عطا فرما کہ تیرے سامنے نماز میں کھڑے ہو، سجدے کی حالت میں ہو اور تیری طرف سے بلاوا ہو اللہ، ایسی موت نصیب فرما اللہ، وہ کافر جو نیا نیا مسلمان ہوا اللہ، وہ چند دن کے اندر میں تیرے پاس ہو گیا اور آپ نے ان کو اعلان سنا دیا اے اللہ، سلام علیکم قولا من رب الرحیم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، پیارے اللہ آپ نے ان کا جنت میں اکرام کر دیا، آپ نے ان کو نور عین کے ساتھ ان کی ملاقات کرا دی اے پیارے اللہ، ہمیں ایسا بنا دے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جس اعمال سے آپ خوش ہوتے ہو، جس اعمال سے آپ کو بڑے محبوب ہو، ایسے اعمال کرنے والے بنا دیجئے اے اللہ، جب تیری طرف سے قبولیت کی گھڑی ہو اور ہمارا دل غفلت میں ہو تو اس وقت ہمیں غفلت والی گھڑی سے متنبع کر کے اس قبولیت والی گھڑی نصیب فرما اور تیری طرف رجوع ہونے والا بنا اللہ، ہم سب کو توبہ نصوحہ نصیب فرما دیجئے، توبہ نصوحہ نصیب فرما اے اللہ، غسل جنازہ سے پہلے غسل معاصی عطا فرما، کفن سے پہلے تقوی والا لباس عطا فرما اے پیارے اللہ، ایسی موت عطا فرما کہ تیرے فرشتے اور تیرے بندے رشک کرے، ایسی موت نصیب فرما، مرتے دم تک شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنا اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے اپنی شان نشان عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ